أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات، اور وہ تو پہلے سے سری گمراہی میں تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس آیت کا تعلق پچھلی آیات جو گزری ہیں ان میں سے وما کان لنبی ان یغل، پچھلے درس میں جس کا ذکر تھا اس کے ساتھ ہے۔ چونکہ بعض لوگوں نے یہ کہہ ڈالا تھا کہ جو چادر گم ہوئی تھی مال غنیمت سے، اس کے لیے کہہ ڈالا تھا کہ شاید یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لی ہوگی، تو اس کی تردید اس آیت میں فرمائی گئی تھی کہ نبی کبھی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتا، تو اس قسم کی باتیں نبی کے متعلق نہ کرو۔ تو چونکہ مشرکین مکہ کو تو انبیاء کی شان کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا پہلے دور میں، اور جو اہل کتاب تھے وہ انبیاء کی شان جو اصل معتدل شان ہے اس کو وہ بھلا چکے تھے، یا تو انبیاء کو الوہیت کا درجہ دے ڈالا تھا یا پھر انبیاء کو ایک کاہن کا درجہ دیا کرتے تھے، اس لیے انبیاء کی طرف وہ غلط باتیں بھی منسوب کر دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بائبل وغیرہ میں اب بھی ایسی باتیں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اس طرح دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے متعلق انہوں نے ذکر ڈالی ہیں جو گناہ اور فسق کی ہیں، حالانکہ وہ غلط ہیں، ان کی گھڑی ہوئی ہیں، جہالت ہے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب نسبت کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یہ نبی کا بھیجنا ہمارا تمہارے اندر یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو جاننے کی بجائے کیا تم ان کی طرف ایسی نسبتیں کرنے لگے ہو جو گناہ کا کام ہو، تو یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس احسان کو پہچانو اور اس قسم کی باتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں ہرگز نہ کیا کرو۔ تو یوں ما قبل سے اس آیت کا ربط اور تعلق ہے۔ باقی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ احسان کیا؟ کیونکہ ان کے اندر رسول کو بھیجا۔ تو اصل دیکھیں قرآن پاک کے اسلوب میں کہ اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہو، وہ صرف یہی موقع ہے پورے قرآن میں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسانات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن احسان جو جتلایا گیا اس انداز سے لقد من اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ پورے قرآن میں کہیں اور کسی نعمت کے بارے میں نہیں فرمایا۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اور سب احسانوں سے اونچا ہے، ایسا اور کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا۔ باقی یہاں فرمایا جا رہا ہے مومنین پر احسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور مومنوں کے لیے کیا ہے احسان ہے، اس طرح کفار کے لیے بھی احسان ہے، کیونکہ دوسری آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سب پر رحمت کرنا مقصود تھا، تو آپ کی بعثت جو ہے سب جہانوں کے لیے ہے، یہ اور سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے احسان ہے۔ لیکن یہاں مومنین کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے جو نفع اٹھایا وہ مومنوں نے اٹھایا، کافروں نے نفع نہیں اٹھایا۔ اس کی مثال بعین ہی اسی طرح ہے جیسے قرآن پاک کے بارے میں
ابتدا میں آیا تھا سورۃ بقرہ کی ابتدا میں ہدی للمتقین، جی کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، حالانکہ قرآن جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ نفع جو ہے متقی لوگ، بچنے والے لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہاں تخصیص فرما دی کہ قرآن ہے اگر ہدایت رہنمائی تو وہ سب کی کرتا ہے، لیکن اس رہنمائی سے نفع صرف متقین اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے سب لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے یہ احسان کیا آپ کو بھیج کر، جی لیکن اس سے نفع کس نے اٹھایا؟ مومنین نے اٹھایا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے، لیکن اس احسان کو آج کی دنیا نہیں سمجھتی ہے، کیونکہ آج کی دنیا مادہ پرست ہے، جی وہ بس صرف جسم کی تربیت اور جسم اور کیا ہے اس کے لیے جو جسم کی خواہشات ہیں، وجود کی جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یعنی بس دنیا ہی دنیا اور جسمانی اپنی تربیت کرتی ہے، اپنے جسم کی راحت کے لیے، جسم کی کیا ہے خوشی کے لیے اور اس کی سکون کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان جو ہے اصل وہ روح کا نام ہے، تو روح کی تربیت جو ہے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں بالکل، جی جہالت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، جی اور اس طرح دیگر انبیاء کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جو اصل انسان ہے یعنی روح اس کی تربیت کی جائے، جی چونکہ اصل یہی ہے، کیونکہ روح جسم جو ہے بغیر روح کے تو وہ تو بیکار ہے، تو وہ تو ایک گوشت کا کیا ہے سمجھو مجموعہ ہے، گوشت ہی گوشت ہے، نرا ایک لاش ہے، جی اس کے علاوہ کچھ نہیں، روح نکل جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اصل حقیقت روح ہے، کہ روح وہ باقی رہنے والی چیز ہے، پھر دوبارہ بھی اسی روح کو کیا ہے اس جسم دوسرے میں ڈالا جائے گا، اسی کو دوبارہ پیدا کر کے پھر کیا ہے دوبارہ اس جسم کو حیات ملے گی، ورنہ اصل حقیقتاً روح ہی ہے انسان کے اندر، تو روح کی تربیت ضروری ہے، ورنہ انسان اور جانور میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ جانور بھی کیا ہے کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اپنی جسمانی لذات وہ بھی حاصل کرتے ہیں، راحت سکون وہ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن انسان چونکہ ایک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ممتاز مخلوق تھی تو وہ اس روح کی وجہ سے تھی، تو روح کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ شروع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہے روح کی تربیت جو کی، جی روحانی تربیت کی، تو آپ کی تربیت ظاہر بات اتنی اعلیٰ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انبیاء سے کیا ممتاز مقام پر کھڑے ہیں، اور آپ نے ایسی جماعت تیار کر دی کہ آپ کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں، جی اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا، اور وہ جماعت اعلیٰ صفات والی تھی، جی جو فرشتوں سے کیا ہے آگے بڑھی ہوئی تھی، اور پھر یہ صفات آگے تعلیم کی انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا صحابہ کرام نے، پھر رہتی دنیا تک یہ تعلیمات آج تک باقی ہیں، جو بھی ان تعلیمات کو کما حقہ اپنائے گا اور اس کے مطابق چلے گا تو وہ بھی کامل انسان بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کیا ہے آخرت کی زندگی بھی اسی سے بنتی ہے اور دنیا بھی اسی سے سنورتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، تو ظاہر بات ہے جس سے آخرت بھی بنے دنیا بھی سنور جائے تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ آگے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا انہی میں سے، مطلب یہ انہی کی گھر کا آدمی ہے، انہی کے کنبے قبیلے کا ہے، مراد یہ ہے کہ انسان ہے، کیونکہ اگر نبی غیر انسان ہوتا تو ظاہر بات ہے پھر اس سے کیا ہے نفع حاصل کرنا مشکل تھا، ناممکن تھا، جی کہ اگر کوئی معجزہ وہ دکھاتا، وہ کہتے ہیں وہ تو غیر جنس کا آدمی ہے، ہو سکتا ہے جی اس جنس کے اندر اس طرح خرق عادت چیزیں ہوں، لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے قوم میں پیدا ہوئے، انہی کے قوم میں پھر بڑا لمبا زمانہ گزارا، 40 سال کا عرصہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق، دیانت، امانت، پاک بازی اس سب کو وہ جانتے تھے، اس لیے ان کو کیا ہے آپ کو پہچاننا بڑا آسان تھا، اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو ان کے اندر کیا رسول بھیجا انہی میں سے، یعنی انسان تھا، نہ وہ فرشتہ ہے، نہ وہ جن ہے، نہ کوئی اور مخلوق ہے، بلکہ انسان ہی ہے، بنی آدم ہی اسی میں ہے، بشر ہے، یتلو علیہم آیاتہ، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی آیت ڈیوٹی یہ ہے، اس کا تذکرہ پہلے بھی سورۃ بقرہ میں پہلے پارے کا آخری رکوع سے پہلی آیت جو ہے اس میں یہی صفات رسول کی بیان کی گئیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی اس میں یہی آپ کی صفات بیان کی حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی نقل فرمائی، تو یہاں بھی وہی صفات ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر آیات جو ہے وہ پڑھے گا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے جی کہ
قرآن کے الفاظ جو وہ بھی مقصود ہیں، کیونکہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، صرف معنی مقصود نہیں ہیں، الفاظ بھی مقصود ہیں۔ تو پہلا یہ الفاظ قرآنی ان کو اوپر تلاوت کر کے سکھائے گا۔ دوسرا یہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ کا مراد یہ ہے کہ ان کے اخلاقی قدروں کو بلند کرے گا، جی ان کے اخلاق باطنہ ظاہرہ سب کو ٹھیک کرے گا، کہ جو اندر کے گناہ ہیں، مثلا عقائد باطلہ ہیں یا اخلاق رذیلہ ہیں، ان کو درست کرے گا۔ تو یہ بڑی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ یزکیہم، ان کو پاکیزہ کرے گا۔ آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ تو مقصد یہ اس کا کہ کتاب کی تعلیم جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کہ صرف لفظ جو ہے بتا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ کی صحیح پہچان، مثلا انہیں کوئی مشکل پیش آ جائے کتاب کے سمجھنے میں تو قرآن کو صحیح سمجھائے گا، جی اور اس طرح حکمت کی باتیں بھی ان کو سمجھائے گا۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن کو پہنچا دینا نہیں ہے کہ محض ڈاکے کی حیثیت ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کو ان کو صحیح طریقے سے اس کے معانی اور اس کے اسرار و رموز سکھائے۔ تو یہ بھی آپ کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا ہے کتاب پڑھ کے سنانے والے ہیں، اس طرح کتاب کے مفہوم کو بھی بتانے والے ہیں، لہذا کتاب کو بغیر رسول کی بات کے سمجھنا کیا ہے یہ ناممکن ہے۔ اس لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جی کہ یعنی ان کی بھی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، یعنی احکام وغیرہ شریعت کے جو ہیں وہ بھی لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو یہ چند صفات، 3 صفات بن جاتی ہیں، 4 بنا لو، 4 بھی بن سکتی ہیں۔ تو یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق معاشرہ تیار کیا، ان کو تلاوت بھی کی ان پر، اور ان کا تزکیہ بھی کیا، ان کو تعلیم کتاب و حکمت بھی کی۔ تو سب سے پہلی جماعت، مقدس جماعت، وہ صحابہ کرام کی تیار ہوئی۔ تو اس میں صحابہ کی بھی بڑی عظمت کا بیان ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بلا واسطہ قرآن پڑھایا، پھر ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنایا، جی تو ظاہر بات ہے وہ جماعت بھی مزکہ مصفہ ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے تربیت یافتہ، آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے ساتھ ہی تزکیہ ان کا ہوا ہے، اس لیے بہت بڑی اونچی جماعت ہے، جس میں انبیاء کے علاوہ کوئی جماعت ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جی بے شک وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے، یعنی پہلے وہ کفر شرک کے اندر مبتلا تھے، اخلاق رذیلہ جی اور بدکاریوں اور ہر قسم کی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ تو ان حالات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھیجنا اور زیادہ کا احسان ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے بہت اونچی جماعت تیار ہو گئی، جو خود گمراہ تھے اب دوسروں کے راہبر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تزکیہ میں سے اور تعلیم کتاب و حکمت سے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان پر پورا چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔